بعد رسول امامت کا، خلافت کا معین ہونا کسی شخص میں ایک اتنا ضروری امر تھا کہ اس کی وجہ سے رسول کی تجہیز و تکفین کو بھی مؤخر کیا گیا۔ واضح ہے؟ اس ایک نقطے پر تمام ملت اسلامیہ متحد ہے، متفق ہے، بڑے بڑے متکلمین، کہ امام کا معین کرنا، خلیفہ کا معین کرنا، رسول کے بعد فوراً سربراہ امت کا معین کرنا اتنا بڑا اور اتنا ضروری، ایسا ضروری مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کی تکفین، تغسیل، تکفین، تجہیز، تدفین اسے مؤخر کر دیا گیا۔ واضح ہے؟ بس یہ ہے تاریخ کا منظر اور امت کا اتفاق ایک نقطے پر۔ اب یہ سوال مجھ جیسے طالب علم کو کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا طے ہونا ضروری تھا، تو کیا اس مسئلے کی اہمیت کا خدا کو اور خود رسول خدا کو احساس نہیں تھا؟ حیرت کی بات ہے۔ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز، یعنی مشرکین بھی تانا دیتے تھے اس وقت، اور آج کے ویسٹرن دانشور بھی تانا دیتے ہیں جب حدیثیں پڑھتے ہیں کہ تمہارے رسول نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی کی سکھائی ہیں۔ ایسا ہی پسماندہ معاشرہ تھا، غیر مہذب معاشرہ تھا، یعنی بیت الخلاء کس طرح جائیں، پانی کا استعمال کس طرح کریں، زمین پر بیٹھیں تو کس طرح بیٹھیں، بستر پر لیٹیں اور سوئیں تو کس طرح لیٹیں اور سوئیں، یہ سب چیزیں بتائیں۔ اور اتنی اہم چیز جس کا ادراک بھی سب کو تھا، اور سب کو ادراک تھا، احساس تھا، سب جانتے تھے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ کی تجہیز و تکفین ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اتنی ہی بڑی چیز تھی تو پھر میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ واجب تھا رسول اللہ پر کہ وہ اس مسئلے کو حل کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے، اور واجب تھا، لازم تھا، حق سبحانہ و تعالی پر از راہ لطف و کرم کہ وہ نبی کو بھیجتا کس لیے؟ تاکہ انسانوں کی چھوٹی بڑی مشکلیں حل ہوں، اور سب سے بڑی مشکل ہی حل کیے بغیر چھوڑ دی۔ واضح ہے؟ سب سے بڑی جو مشکل تھی وہی حل نہیں کی، باقی چھوٹی چھوٹی مشکلیں سب حل کر دی۔ واضح ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی پر بھی اس کی رحمت و رافت کا تقاضا یہ تھا، اس کے لطف کا تقاضا یہ تھا، اس کے کرم کا تقاضا یہ تھا، اس نے جو عہد و پیمان لیا ہے بندوں سے کہ ہم پر لازم ہے ہدایت تمہاری، تمہاری ہدایت کا ذمہ تو ہمارا ہے، اس ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ اتنے بڑے مسئلے میں ہدایت ضرور کی جائے تاکہ اختلاف واقع نہ ہو، اور رسول پر لازم تھا کہ وہ اس کا اعلان فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ کا، امت اسلامی کا اتفاق ہے، اتفاق دو چیزوں پر۔ رسول جس دن حضور نے آنکھیں بند کی اسی دن آپ کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، دوسرے دن بھی نہیں ہوئی، تیسرے دن بھی نہیں ہوئی، 2 دن درمیان میں گزر گئے، اس پر اتفاق۔ کیوں گزرے؟ ایک ہی سبب تھا۔ سبب کیا تھا؟ امر امامت، امر خلافت کو معین کرنا اتنا ضروری تھا۔ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی بغیر مطالعے کے، اور جو بڑی بڑی علم اعتقاد میں کتابیں ہیں، علم کلام میں کتابیں ہیں، اعتقادی کتابیں، اس میں یہ چیز درج ہے۔ تو بس اگر یہ 2 باتیں ذہن عالی میں رہ گئیں تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اتنی اہم تھی تو پھر واقعاً پروردگار عالم پر لازم تھا یا نہیں تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لازم تھا یا نہیں تھا؟ امت اسلامیہ کے پاس جواب ہو
یا جواب نہ ہو، ہمارے پاس بحمد اللہ جواب موجود ہے، ہمیں کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امر ولایت کو روز اول سے، جب سے نبوت کا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے امر ولایت کا بھی اعلان بار بار ہو رہا تھا۔ اور چونکہ جو امت اسلامیہ کا امپریشن ہے یہی تو ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ رسول کی تدفین کو بھی مؤخر کیا جا سکتا تھا، تو اللہ نے بھی لہجہ یہی اختیار کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ تو جتنی اہمیت آپ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر اہم ہے، آپ جتنی اہمیت دے رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اہم ہے یہ مسئلہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کا حکم دیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اہتمام کے ساتھ اسے بیان کیا۔ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، واضح ہے بالکل، آیات بھی، روایات بھی، احادیث بھی، ہماری تاریخ بھی اس باب میں روشن ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید کچھ وضاحتیں ہیں، اور اب جو سوال ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو پھر حق تھا تو اس حق کا تفصیل سے بیان، کھل کے بیان، وضاحت سے بیان قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اور حق تھا تو حق دار نے حق لیا کیوں نہیں؟ پرانے سوالات ہیں، مشہور سوالات ہیں، مگر جس نقطۂ نظر سے آج پیش کر رہا ہوں، جسے میں نے کہا کہ یہ بحث اس طرح سے نہیں اٹھی ہے، وہ ہے آیات قرآنی کی روشنی میں، تاریخی بیانات کی روشنی میں نہیں، آیات کی روشنی میں۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام خاموش رہے تو اس پر آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ نے اعلان کرنے کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا تو اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ امت پلٹ گئی، اس پر کوئی آیت قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا آپ نے یہ صبر ائمہ اطہار علیہم السلام کا کہ ان کا منصب، ان کا حق، ان کا عہدہ لٹ گیا، دوسرے غاصب ہو گئے، وہ خاموش رہے، اس خاموشی پر قرآنی دلیل ہے کہ نہیں؟ اور تفصیل سے ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے گا، اشارہ نہیں، تفصیل، وضاحت، اور ایک مقام پر نہیں، ایک دو مقامات پر نہیں، قرآن مجید میں مسلسل نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو ان کیفیتوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر یاد رکھیں یہ مانیں گے نہیں، اے رسول آپ پہنچا دیجئے مگر پہنچانے کے علاوہ اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اے علی آپ کا منصب ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو لیکن یہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ صبر کیجئے گا۔ یہ سب باتیں قرآن مجید کی آیات میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے آج صرف ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔